اور بقیہ ان کے دور کے جتنے لوگ تھے ان سب کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے ایک بار سورہ حمد کی تلاوت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، وبعد قال الحکیم فی کتاب الحکیم وقول الحق، ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے بازر۔ آغاز سخن میں ہی میں اپنی استطاعت کے مطابق تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں جو ہمارے گاؤں میں آ کے اس مجلس کی زینت بنے۔ خصوصاً ڈاکٹر افتخار صاحب کا نام لینا چاہوں گا کیونکہ قبلہ محمد حسین ڈاکو صاحب کی بہت زیادہ نسبت تھی پیر صاحب کے ساتھ، اور بہت زیادہ کردار تھا تمام علماء کرام کا، خصوصاً ان کا، تو ان کی نسبت سے یہ تشریف لائے ہیں۔ ہم دل کی عطا گہرائیوں سے ان کو اور تمام مہمانوں کو اور اسی طرح برادر ناصر عباس شیرازی صاحب جو انتہائی مصروف تھے، اپنا وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے۔ ہمیں امید ہے کہ مدرسہ محمدیہ کے پرنسپل ملک نصیر صاحب بھی اس کانفرنس کا حصہ بننے والے ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجیے۔ پیر صاحب کی زندگی کے بارے جو کام بہت پہلے ہم نے کرنا تھا، بہت دیر کے بعد اس کا آغاز ہوا۔ ایک ایسی شخصیت جس کے شب و روز، جن کی زندگی، جن کی عبادات، جن کی طہارت اور پاکیزگی ہمارے پاس امانت تھی۔ ہم نے، اس گاؤں والوں نے، علماء کرام نے، ہم سب نے اس میں کوتاہی برتی ہے۔ بہرحال پھر بھی اگر بغور جائزہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بہترین وقت تھا کہ قبلہ پیر فضل حسین شاہ صاحب کے افکار کو، ان کی تعلیمات کو دوبارہ بیان کیا جائے، زندہ کیا جائے اور اس پہ بات کی جائے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے جو اس وقت دنیا کے حالات چل رہے ہیں، جہاں نئے نئے عقیدے اور نئی نئی دلیل اور نئے نئے فلسفے لے کے لوگ مارکیٹ میں آ رہے ہیں، اس موقع پر حقیقی تعلیمات کا احیاء اور بیان قوت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ اعزاز ہے ہمارے برادر محترم حجت الاسلام والمسلمین سید سبطین شیرازی صاحب کو کہ انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے۔ ہماری دعائیں ہیں کہ انشاءاللہ یہ مشن پورا رہے اور کامیابی کے ساتھ اپنے مراحل طے کرے۔ میں نے جو میرے ذمے ہے موضوع کہ پیر صاحب کے جو تبلیغی سلسلے تھے، جو ان کے مشن تھے، وہ
کس انداز میں اور کہاں کہاں انجام دیتے تھے۔ ویسے تو اس موضوع پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ پیر فضل حسین شاہ صاحب کو فقط محض عبادات کے پنجرے میں آپ ان کا جائزہ نہیں لے سکتے تھے، کیونکہ وہ بہت بڑے نمازی تھے، لہذا اچھے تھے۔ ان کی شخصیت نماز اور روزے سے آپ ان کو نہیں پہچان سکتے، اس سے زیادہ آگے تھے، یعنی وہ عبادات کا احیاء کرنے والے تھے، ایک قسم کی پیغمبری بجا لا رہے تھے، ایک قسم کی رسالت ادا کر رہے تھے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں اور ان تمام علاقوں میں۔ ان کی زندگی کا ایک ایک ورق اٹھا کے دیکھیں تو اس میں حکمت و دانائی نظر آتی ہے۔ پیر فضل حسین شاہ صاحب کا جو بہترین قیمتی در ہے، جو قیمتی جوہر ہمیں دے کے گئے ہیں، وہ دو چیزیں ہیں، ہمارے خاص کر ہمارے اس گاؤں کے لیے وہ دو چیزیں ہیں۔ ایک، حکمت و دانائی سے پیش آئیں، ہر مشکل کام میں بھی آسانی ہو سکتی ہے اگر بندہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے اور جذباتی پن کو نہ اپنائے۔ اور دوسرا، جو سب سے زیادہ کمزوری ہے ہمارے گاؤں میں، ہمارے اس علاقے میں، وہ سنجیدگی کی ہے۔ قطعاً یہاں کے لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے، تھوڑا سا ہنسی مذاق چلتا رہتا ہے، غیر سنجیدہ ماحول رہتا ہے، غیر تحقیقی بات ہوتی ہے۔ پیر فضل حسین شاہ صاحب نے یہاں آ کر سنجیدگی اور متانت کا درس دیا ہے کہ جو آپ میں سے سنجیدگی کے ساتھ آگے بڑھے گا وہ کامیاب ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر ان کی زندگی کو آپ 4 حصوں میں تقسیم کریں تو بہترین ہوگا۔ جو ان کے تبلیغی مشن تھے، مجھ سے اگر کوئی پوچھتا ہے تو میں آپ کے سامنے یہ بات دہرا دیتا ہوں، آپ میری اصلاح کر دیجیے گا کہ ایک سرگودا ضلع نہیں تھا، ڈھیر سارے اضلاع میں پیر صاحب کے گہرے روابط تھے۔ مثلا چکوال، باقاعدہ وہ سفر کرتے تھے، منڈی بہاؤالدین، خوشاب، سرگودا، جھنگ، بکھر، جھنگ اور چنیوٹ جو اب ضلع بن گیا ہے، اور بہت سے علاقے، یہاں پر ان کے سفر ہوتے تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ یہاں سے اٹھتے تھے تو ملیار چلے جاتے تھے، ملیار سے اٹھتے تھے تو کرڑ چلے جاتے تھے، کرڑ سے اٹھ کے یہاں آ جاتے تھے۔ یہ ان کا ایک پہلو تھا، ایک چہرہ تھا جو ہمارے گاؤں والوں کے سامنے تھا کہ پیر صاحب ہمارے پاس رہتے ہیں۔ ان کا بنیادی یہ ایک اسٹیشن تھا، انہیں قیام گاہ کی ضرورت تھی، انہیں کہیں رکنے اسٹیشن کی ضرورت تھی۔ یہ جگہ ان کا اسٹیشن تھا۔ ان کا اصل مشن اپنے تبلیغی مشن تھے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہوئے رسالت کو جام دینا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اپنے سفر کرتے تھے بہت سی جگہ پر۔ میں نے بہت سے بزرگوں سے سنا ہے کہ وہ کچھ عرصے کے بعد یہاں سے جاتے تھے، کبھی 5 دن کے لیے، کبھی 10 دن کے لیے، کبھی مہینے کے لیے، کبھی تھوڑے وقت کے لیے، کہیں نہ کہیں وہ جاتے تھے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں وہاں جا کے وہ فقط رہنے کے لیے جاتے تھے، یا یہاں کے لوگوں کو ذرا اپنے وجود سے اٹھاتے تھے کہ کچھ دن کے لیے مہمانوں سے بچ جائے؟ نہیں، وہ مشن اور مقصد کے تحت جاتے تھے۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی اپنا محمد و آل محمد کی ترویج، ان کی تعلیمات کی ترویج کے بغیر نہیں گزارا۔ وہ پوری طرح رسالت مآب کی سیرت پر عمل کرنے والے تھے۔ یہی وجہ تھے کہ وہ ایک پراپرٹی تھے سب کے لیے۔ ان کی محفل میں آ کے اہل سنت بھی استفادہ کرتے تھے، شیعہ بھی استفادہ کرتے تھے، اس وقت ہندو موجود تھے، ہندو بھی آ کے استفادہ کرتے تھے۔ بہت سے لوگ اپنی مشکلات میں رجوع کرتے تھے اور پیر صاحب بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ان کی مشکلیں حل کرتے تھے، رہنمائی کرتے تھے۔ یعنی مشکل تو وہ خود بھی مانتے تھے کہ مشکل خدا خود ہے، میں فقط ایک راستہ دکھانے والا ہوں اور وہی مشکلیں حل کرنے والا ہے۔ وہ پوری تعلیم دیتے تھے۔ لہٰذا ایک بنیادی عنصر اگر آج ہم اس کا محاسبہ کرنے لگے ہیں تو پیر فضل حسین شاہ صاحب کے تبلیغی مشن جو وہ ایک خاص زاویے اور خاص نقطہ نگاہ سے وہ انجام دیتے تھے، وہ ہمیشہ سنہری حروف میں لکھے جائیں گے۔ اس کے اثرات آ رہے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ جہاں جہاں گئے ہیں اثرات نہیں۔ میں ایک بار چکوال گیا
ڈھڈیال سے آگے ایک علاقہ ہے، اب اس کی علاقے کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے، جہاں پہ جنرل یعقوب ہیں جو رہتے ہیں، اس علاقے میں گیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے ایک بزرگ پیر صاحب کے پاس جاتے تھے چکوال سے، اور یہاں پر ایسے واقعات ہیں ایسے واقعات ہیں، میں واقعات کو دہرانا نہیں چاہتا، ساری رات وہ بیٹھے اور بتاتے رہے۔ تو میں اس وقت جا کے سن کے سوچا کہ ہمارے گاؤں والے یہ تکبر کرنا چھوڑ دیں کہ پیر صاحب ہمارے تھے، پیر صاحب سب کے تھے، اور وہاں بھی جا کے وہ مشن آل محمد کو پورا کرتے تھے۔ دوسرا جو ان کا خاص اعزاز اور مقام تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سے، بلکہ ان کے آنے سے، پیر صاحب کے آنے سے، پیر فضل حسین شاہ صاحب کے ہونے سے لفظ پیر کو عزت ملی ہے۔ میرا پیر ہمارے معاشرے میں پٹا ہوا لفظ ہے، لوگ احترام یا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی فراڈ ہے، لیکن جب ان کے ساتھ لفظ پیر علماء خود استعمال کرتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ لفظ پیر کا بھی احترام ہے، اور پیر صاحب نے آ کے اس لفظ کو احترام دیا ہے۔ دوسرا جو بنیادی مشن تھا پیر صاحب کا کہ وہ اپنی اس تبلیغ میں، اپنے سفروں میں، اپنے جو مشکلات اٹھاتے تھے شہروں میں جانے کی، کسی سے توقع نہیں کرتے تھے، بے لوث تھا، مالی معاونت یا چندہ اکٹھا کرنا نہیں تھا، معاشی حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ نہیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ہاں اگر وہ کرنا چاہتے تو بہت سے مواقع تھے، لیکن یہ جو کام انہوں نے کیا بغیر توقع کے کیا، فی سبیل اللہ کیا، خدا سے ڈرتے ہوئے کیا، اور لوگوں کو ہدایت کا کام کیا۔ تیسرا جو بڑا پہلو پیر صاحب کا اس سے بھی زیادہ، اس تبلیغی مشن سے بھی زیادہ اہم ہے، وہ ان کے گہرے روابط تھے۔ ایسے نہیں ہے کہ اگر پیر صاحب گاؤں میں ہیں، 21 چک میں ہیں تو کروڑ والے لوگوں کے حالات سے وہ بے خبر رہیں گے، وہاں بھی جو بندہ آئے گا اس سے سارے بندوں کے حالات پوچھیں گے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ اگر کوئی چکوال سے بندہ آتا تھا اس کے پوچھتے تھے کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کس حال میں ہے، ساری خبر گیری رکھتے تھے۔ جہاں تک جہاں بھی میں گیا ہوں، جہاں لوگوں نے ذکر کیا ہے، ہر بندے کی ایک مسلسل گہرا رابطہ۔ اور یاد رکھو دنیا میں کامیاب لوگ وہی شمار ہوتے ہیں جو روابط کو مضبوط رکھتے ہیں۔ جو لوگ بے خبر ہو جاتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں چلتا، جو حالات سے آگاہی نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ ہی غلط قدم اٹھاتے ہیں۔ غلط قدم کب اٹھاتا ہے؟ جب انسان کو پتہ ہی نہیں ہے حالات کیا ہیں، آپ کے سامنے بات ہے۔ واقعہ کربلا میں آپ ذرا غور کر کے دیکھیں، میں یہ عام دہراتا ہوں، مدینہ الرسول سے امام حسین اٹھتے ہیں 27 رجب کو، سفر کر کے مکے آتے ہیں، مکہ میں 3-4 مہینے رہے، پھر وہاں سے عراق آتے ہیں، شہادت ہو جاتی ہے، آل بیت اسیر ہو جاتے ہیں۔ لیکن مدینہ الرسول جس میں بڑے بڑے اصحاب موجود تھے، جب اہل بیت اسیر ہونے کے بعد بنا پر روایات 1 سال یا چند ماہ بعد یا چند دنوں بعد واپس آتے ہیں، تو اس وقت اصحاب رسول اکٹھے ہوتے ہیں، کہتے ہیں امام حسین شہید ہو گئے، یزید نے ایسے کیا۔ پھر یہ میٹنگ کرتے ہیں سارے اصحاب اور کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن ربیع خزیر الملائکہ نام اس کو بھول گیا، اس کو باقاعدہ وفد بنا کے بھیجتے ہیں کہ تم جاؤ شام میں دیکھ کے آؤ کہ یزید نے واقعا ایسا کیا ہے۔ جب گیا تو اس نے واپس آ کے بتایا کہ ہاں واقعا یزید نے ایسے کیا اور یزید ایسا ہے۔ اب اگر اہل مدینہ میٹنگ کر بھی لیں گے، وقت کا امام شہید ہو گیا، تم نے قیام نہیں کیا، اس کی کیا قیمت ہے؟ جب انسان بے خبر ہو جائے اس کا یہ حال ہوتا ہے۔ لہذا پیر صاحب کی تعلیمات کا جو محور تھا وہ گہرے روابط وہ ہمیشہ برقرار رکھتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کسی اپنے تعلق کو توڑا نہیں ہے، بلکہ اس کو آخری دم تک وہ نبھا کے چلے۔ آخری بات، چونکہ ہمارے پاس بہترین بیان کرنے والے موجود ہیں دوست، آخری جسے آپ سارے گاؤں والے گواہی دیں گے کہ پیر صاحب ہر بندے کے دکھ درد میں شریک رہتے تھے، سوشل ورکر تھے۔ اگر کسی کے یہاں فوتگی ہو جائے تو فاتحہ کا انتظام کرتے تھے، دعا کرتے تھے۔ اگر کوئی مریض ہو جائے تو بہت سے لوگ غفلت کرتے تھے بتانے میں، لیکن وہ خود دعا کرتے تھے، یادگیری رکھتے تھے، فلاں بندہ کیوں نہیں آیا ہمارے پاس، یا اس کی کیا خبر ہے، یا اس کی کیا پریشانی ہے۔ یہ بہت بڑی، کسی بھی کامیابی کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں
اپنی عرائض کو مختصر کرتا ہوں، اور بھی مختصر کرنا تھا، تھوڑی سی بات لمبی ہو گئی ہے، کہ ہمیں جو ذمہ داری بنتی ہے ہمارے گاؤں والوں کی وہ ہم نے ادا نہیں کی، لیکن آج اگر دیر سے اس کا آغاز ہوا ہے سلطان شیرازی صاحب، تو آپ سارے احباب، سارے دوست اس میں تعاون کریں، اس میں دامے دل میں سخن بھی تعاون کریں اور ان کو سپورٹ کریں، اور ان سے بھی گزارش ہے کہ اس کو سنجیدگی سے لیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کے جو پہلو ہیں اس کانفرنس کے اسے اور بھی مضبوط کرنا ہے، تاکہ جو حقیقی باتیں ہیں وہ معاشرے کے اندر پھیل جائیں۔ ایک ہی بات پیر صاحب کے حوالے سے ہزار حوالوں سے پھیلی ہے، بہت سی باتیں لفظ بدل جاتے ہیں، چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ کوشش کریں کہ جو درست باتیں ہیں، جو حقیقی باتیں ہیں، جو حقیقی کردار ہیں، ان کو ہم نمایاں کریں اور ان کے مطابق انشاءاللہ آگے بڑھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہو گیا ہے، آپ کی زحمات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بہت شکریہ۔